وہاں زمین سے پھل آئیں گے، پھول آئیں گے، غلے آئیں گے، سبزیاں آئیں گی، اور زمین کو ایسے چھوڑ دو اب کیا ہوگا؟ زمین بنجر ہو جائے گی، وہاں گھاس ہو جائے گا، سانپ بچھو بن گئے، تکلیف پہنچانے والے جانور بھیڑے ہوئے پیدا ہو جائیں گے۔ صفائی کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ بھائی صفائی کرو مکان کی، اور گندا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں، بس صفائی کرنا چھوڑ دو، خود ہی گندا بیٹھنا چھوڑ جائے گا، خود ہی مکڑی آ جائے گی، جالا بن دے گی، خود ہی جنات بسیرا کر لیں گے مکان میں۔ کھانا ہے خالی رات دیکھ بھی گرت اتنا شیخ نے کہ خالی گھر کے اندر جنات اور بھوت بسیرا بنا لیتے ہیں، یہاں کوئی نہیں رہ رہا، چلو ہم بھی رہ لیں، ہمارا جنات رہنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں انسان ہے تو بسم پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے داخل ہوتے ہیں، تو وہاں شیطان اور جنات سب بھاگ جاتے ہیں وہاں۔ تو محنت دین کو لانے کی ہے، سنت کو لانے کی ہے، شریعت کو لانے کی ہے، کفر تو پھیلا ہوئی ہے، شرک تو پھیلا ہوئی ہے، زیادت و بدت تو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے قرآن میں وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ کی تبلیغ اور دعوت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ قرآن میں اللہ فرمائے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم سب جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اپنے نبی کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو لوگ کفر سے نکل گئے، شرک سے نکل گئے، اور شرک کو کفر سے نکل کر ایمان کی بلندیوں کو پہنچ گئے، اور دوسروں کے لیے رہنما بن گئے، رہبر بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، دوسروں کے رہنما بن کے رہبر بن گئے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ اور زبیر مکہ مدینہ والے صحابہ اگر تمہارے جیسا لوگ ایمان لائیں گے فقد اهتدوا تو ہدایت پر آ گئے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان ایسا لاؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ ایمان لائے، ایسا ہی فرمایا، دعوت دی اللہ نے۔ تو لوگوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ نعوذ باللہ، صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا، تو صحابہ رسول اللہ کے کہنے پر اپنا تن من دھن سب قربان کرتے تھے۔ بھائی بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، گھر کو علاقے کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ جب جو حکم دیا رسول اللہ نے صحابہ کو انہوں نے وہ پورا کیا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے، یہ تو محمد جو کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں، یہ تو ان کے پاس اپنی کوئی عقل نہیں ہے، کوئی دماغ نہیں ہے، جو ان کو کہا جا رہا ہے وہی کر رہے ہیں، تو پاگل ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو جو لوگ صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں اور صحابہ کو بیوقوف پاگل کہہ رہے ہیں، ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہے، یہی پاگل ہے۔ پاگل وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے طریقے پر چلے، رسول اللہ کی سنت پر چلے، پاگل وہ ہے جو رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑے، وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے۔ عقل مند ہوشیار ہوا ہے جو رسول اللہ کی اتباع کرے، تو رسول اللہ سے بڑا عقل والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بہت سارے لوگوں نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے تو مجنون ہے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور سارے نبیوں کو یہ کہا گیا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان کو لوگوں نے جادوگر کہا، ان کو لوگوں نے پاگل کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے پاگل کہا۔ اللہ نے فرمایا وما صاحبكم بمجنون، تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عقل والے۔ شاہ عبد العزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے، عقل کے 100 حصے بنائے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا، سارے انسانوں کو دے دیا، سارے جناتوں کو دے دیا، سارے جانوروں کو دے دیا، ساری مخلوق کو عقل کا حصہ دیا، اور 99 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا شاہ عبد العزیز نے کہ 99 عقل کے حصے رسول اللہ کو دیے گئے، اور ایک عقل کا حصہ ساری مخلوق کو تقسیم کیا گیا، سارے ڈاکٹر، سارے انجینئر، سارے وکیل، سارے جج، سارے پروفیسر، سارے لیکچرار، سارے کاشتکار، سارے زمیندار، سارے گاؤں والے، شہر والے، مرد عورت، سب کو عقل کا ایک حصہ ملا۔ اب کتنا آیا ہوگا اس میں حصہ عقل کا؟ تو یہ سارے عقل والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے سامنے بے عقل ہے، ان کی کوئی عقل نہیں ہے۔ رسول اللہ سے بڑا عاقل اور ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ سنت پر چل رہا ہے،